سے وابستہ لوگوں کے لیے آپ ایک بالکل جانی پہچانی شخصیت ہیں. پروفیسر صاحب نے ویسے تو یعنی LLB کیا, پھر LLM کیا, پھر سندھ بار بورڈ مطلب بار میں رجسٹرڈ بھی رہے, لیکن اتنا علم میرا خیال ہے بہت کافی تھا. مگر پہلا ڈاکٹر صاحب کی اپنی مرضی ہے, پروفیسر صاحب کی. آپ نے پھر اسلامک لرننگ میں MA کیا کراچی یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد پھر عربی ادب میں بھی کیا. اسلامک لرننگ میں پہلے MA کیا, پھر بیرونی تعلیم کے طور پہ عربی ادب میں کیا. مختلف کالجز میں پروفیسر رہے. سندھ سروسز میں جب گئے تو پہلے امتحان میں تمام سبجیکٹس میں ٹاپ کیا, اور اس کے اعتراف کے طور پہ سندھ گورنمنٹ نے تمام اس کے اعتراف میں سندھ گورنمنٹ نے آپ کو پہلے سال ہی جو 1 سال کا یعنی سینیرٹی ہوتی ہے وہ گرانٹ کی, اس گراؤنڈ پہ کہ یار زبردست شخصیت ہیں. پھر اصول فقہ پڑھاتے رہے. پھر ابھی بھی کراچی MA میں کہ جو پریویس کے طالب علموں کو فقہ اور اس کی تاریخ پڑھاتے رہے, MA فائنل کے طالب علموں کو فقہ کے اصول اور مبادیات پڑھاتے رہے. اور ابھی بھی اسی اسلامک لرننگ میں جس میں MA کیا تھا کراچی یونیورسٹی میں 2013 سے یہ اصول فقہ, استحسان, مسالے جو بھی اس کی تفصیل ہے وہ سب پڑھا رہے ہیں. ایک بہت زبردست موضوع پہ ایک بہت اچھے تدریسی ادارے میں, اور بالکل جسے بولتے ہیں کہ ہائیسٹ لیول کے طالب علموں کو پڑھانا یہ کوئی یعنی مذاق نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہے. میٹرک کے طالب علم کو پڑھانا اتنا مشکل ہے, تو جو مطلب ماسٹرز کے طالب علم ہیں ان کو کچھ پڑھانا کتنا ہوگا. اگر 2-3 پروفیسر اور بھی بیٹھے ہیں, خوش قسمتی ہماری, ممکن ہے وہ بھی اس پہ کوئی اظہار خیال کرنا چاہیں. مگر فی الحال میں ڈاکٹر صاحب شفقت حسین صاحب کو مائک دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہم کو اسلام کا جو تصور اجتہاد ہے اور اس کی تفسیر اور تاریخ کی جو کچھ ہم کو بتانا چاہیں تو اس کے لیے جناب پروفیسر شفقت حسین خادم صاحب. برادر گرامی نے بتا دیا تھا کہ اجتہاد جو ہے وہ جوہد ہے, بیسیکلی جیم ہے دال. عربی زبان جو ہے وہ اپنے روٹ لفظوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اور اسی لیے عربی کی ڈکشنری جو ہے وہ انگریزی کی طرح نہیں دیکھی جا سکتی. انگریزی کا کسی لفظ میں جاتے ہیں تو وہ پورا کا پورا لفظ جو ہے موجود ہوتا ہے. عربی ڈکشنری میں ایسا نہیں ہوتا, سارے ابواب اور ساری ترتیب جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. تو جیم ہے دال جو مکمل کوشش اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اس کے اختتام تک لگا کر اور اس چیز کو نکالنا جو کسی علت کے ساتھ موجود ہو. لیکن یہ فی نفس ہی نہیں ہے. جو میرا دل چاہے گا وہ اجتہاد نہیں ہو سکتا, کہ میرے دل کے چاہنے پر نہیں ہے. میں سے مراد جو ہمارا عالم اجتہاد کر رہا ہے وہ اپنی حدود اور قیود کے اندر رہ کر ہی کر سکتا ہے. وہ تو یہ فتح عالمگیری اور اس کے بہت بعد یعنی ہماری صدی سے بالکل متصل یہ ترکی میں مجلہ احکام العدلیہ, عثمانی ترکوں کا جو قانونی نظام تھا وہ مجلہ کہلاتا ہے. تو یہ مجلہ اور فتح عالمگیری یہ 2 فقہی قانونی کتابیں وہ ہیں جو ہماری عدالتوں میں نافذ رہی ہیں. یہ دونوں کتابیں, یہ باقی فقہی کتابیں جو ہیں وہ عدالتی قانون کا درجہ نہیں رکھتی ہیں, لیکن فتح عالمگیری اور مجلہ احکام العدلیہ یہ دونوں کتابیں عدالتوں میں نافذ رہی اور ان پر فیصلے ہوتے رہے. یہ دونوں اجتماعی اجتہاد ہیں. ہمارے 4 فقہی مکاتب اہل سنت کے, اس میں جو بڑا مکتب ہے فقہ حنفی وہ بنیادی طور پر اجتماعی اجتہاد سے ہی وجود میں آیا تھا. امام ابو حنیفہ کے کوئی فتوی فیصلے نہیں ہے ہمارے پاس. امام ابو حنیفہ کی براہ راست کوئی کتاب بھی نہیں ہے ہمارے پاس. الفقہ الاکبر ہے لیکن وہ مشکوک ہے اپنی اسناد کے اعتبار سے, کوئی کتاب نہیں ہے. باقی وہ علم حدیث کی دوسری بحثیں ہیں, وہ ہمارا موضوع ہے نا اس پر کوئی سوال ہے, لیکن اگر مکالمے میں کوئی سوال ہوگا تو پھر اس کو چھیڑا جا سکے گا. تو یہ ایک طریقہ کار ہمارے پاس موجود تھا. بر صغیر پاک و ہند میں ہم سر سید احمد خان سے شروع ہوئے بنیادی طور پر, اور اختلاف کریں
یہ تو کافر میں کافر یہ نہ کر. یہ جو موضوع ہے یہ بہت لمیٹڈ موضوع ہے. اس میں بولنے والے کو بہت محتاط ہونا ہوتا ہے اسے کیا نہیں کہنا ہے. سب کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں سب کچھ نہیں کہا جا سکتا. صحیح ہے. ہر پروفیشن کے بہت سارے سیکرٹس ہوتے ہیں وہ ہر جگہ بیان نہیں ہو سکتے. بہت پرسن محفل میں ان پہ گفتگو ہوتی ہے. ہم کلاسوں میں نہیں پڑھاتے. بچوں کو کہہ دیتے ہیں پڑھا کہ بیٹا تمہاری اپنے پڑھنے کا سیٹ اپ ہوگا, خود پڑھو گے خود جان جاؤ گے سب چیزیں. ہم بھی جائیں گے تم بھی جائیں گے. تو سر سید سے لے کر علامہ اقبال, ہمارے پاس ڈاکٹر فضل الرحمان, ہمارے پاس مولانا جعفر شاہ بھلواری صاحب, ہمارے پاس ڈاکٹر حمید اللہ صاحب, یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ہمارے پاس ایک چین ہے جنہوں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی. موٹا جملہ بولا ہے میں نے, آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب امریکہ بھاگنے پر مجبور ہوئے, امریکہ میں انتقال ہوا. ان کے یہاں سے چلے جانے کے بعد اور انتقال کر جانے کے بعد جامعہ کراچی نے ان پر ڈاکٹریٹ کروا دیا. وہ بھائی تو زندگی میں جھیل لیتے اس آدمی کو نہیں. جعفر شاہ پھلواری صاحب, جعفر شاہ پھلواری صاحب کی ایک کتاب ہے اجتہادی مسائل, اور مولانا چونکہ ندوی تھے تو وہ مولانا بھی تھے تو ان سے ان پر تھوڑا محتاط ہاتھ رکھا جاتا تھا. مولانا ہونے کی وجہ سے تھوڑا محتاط ہاتھ رکھا جاتا تھا. اچھا وہ بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے. وہ نکاح پڑھانے بلایا ان کو تو نکاح پڑھانے چلے گئے ٹائی باندھ کر ہیٹ لگا کے. باز نہیں آتے تھے وہ بھی. ایک جگہ نکاح پڑھانے چلے گئے ہیٹ لگا کر اور ٹائی باندھ کر. کہہ رہا بھائی تم نے نکاح پڑھانے بلایا تھا, مولانا کو مولانا آ گیا. اب میں ٹائی لگا کر رہا ہوں یا ہیڈ باندھ کر رہا ہوں یہ میرا مسئلہ ہے. وہ یہ کرتے تھے. لیکن چونکہ وہ سکہ بند مولوی تھے تو ان کے ساتھ محتاط رویہ ہوتا. مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ ٹائی باندھتے تھے, کوٹ پہنتے تھے, ٹائی باندھتے تھے, اور بھلیائی میری طرح تھا تو وہ زیادہ عطاب میں آ گئے. تو اسی لیے اس بھلیے کے لوگوں کو بہت محتاط ہونا پڑتا, ضرورت سے زیادہ. میں خود بھی ہوتا ہوں. خیر, جو اجتہاد کی, ارے مجھے مطلع کر دیجیے گا ٹائم ختم ہونے والا ہو. وہ میں پیریڈ میں تو میں وہ لگا دیتا ہوں الارم. 15 سے 20